محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بریلوی مسلک کا مجدد احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی گستاخانہ عبارتیں لکھی کہ جن عبارتوں اور تحریروں پر خود بریلوی مسلک کے علماء نے کفر و شرک کے فتوے لگا کر کے احمد رضا خان بریلوی کو کفر اور شرک کے گھاٹ اتار دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں بریلوی مسلک کے مجدد، بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان بریلوی کی ان عبارتوں اور تحریروں کے متعلق بات کریں گے کہ جن عبارتوں اور تحریروں پر خود بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے حرام اور ناجائز اور گستاخی کے فتوے لگائے ہیں۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے، اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے مجدد نے وہ کون سی عبارتیں اور تحریریں لکھی ہیں کہ جن عبارتوں اور تحریروں پر خود بریلوی مسلک کے علماء نے حرام اور ناجائز اور گستاخی کے فتوے لگائے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 21 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 412 ہے۔ اس پہ سوال کیا گیا ہے اور اس سوال میں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تبرک آثار شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا اور اس کے لیے ثبوت یقینی درکار ہے یا صرف شہرت کافی ہے، اور نعلین شریفین کی تمثال کو بوسہ دینا کیسا ہے اور اس سے توسل جائز ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ تمثال نعل شریف کے اوپر بعد بسم اللہ کے لکھتے ہیں، یا اللہ مجھے ان نعلین پاک کی برکت سے نواز، اور اس کے نیچے دعائے حاجت لکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یعنی اس سوال کے اندر جو اصل بات ہے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا نقش اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کی تصویر کو بوسہ دینا اور اس پر بسم اللہ وغیرہ لکھنا کیسا ہے، اس بارے میں بھی اس عبارت کے اندر سوال کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اگلے صفحے کے اندر صفحہ نمبر 413 پر لکھتے ہیں، اور بسم اللہ شریف اس پر لکھنے میں کچھ حرج نہیں، یعنی نعلین شریفین کے نقش پر اور اس کی تصویر پر بسم اللہ شریف لکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے۔ دیکھیں، ایک اور کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ہے فتاوی بریلی شریف، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 352 پر کیا لکھا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے عکس کے درمیان بسم اللہ شریف یا عہد نامہ لکھنا جائز ہے۔ یہ جائز ہے لکھنا، اس لیے کہ یہ اصل نعلین پاک نہیں، اگرچہ اعزاز و احترام اور حصول منافع میں اصل کے حکم میں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 150۔ اس کو قطعاً حرام اور گستاخی بتانا غلط اور باطل ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے بات لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ نعلین پاک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی تصویر اور نقش پر بسم اللہ وغیرہ لکھنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، اور اس کو گستاخی اور حرام بتانا غلط ہے۔ یہ بات ان دونوں کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اب آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ جس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ نقشے نعلین پاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی تصویر اور نقش پر بسم اللہ وغیرہ لکھنا حرام اور ناجائز اور گستاخی ہے۔ دیکھیں، ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ کتاب ہے العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ، یہ لکھی ہے صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کے صاحبزادے جناب مفتی اقتدار خان نعیمی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر کیا لکھا ہے؟ دوسرا فتویٰ، نعلین پاک کے نقشے پر بسم اللہ لکھنا یا اللہ لکھنا یا کوئی آیت و حدیث شریف لکھنا شرعاً قطعاً ناجائز اور بے ادبی ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ نیچے نہ اوپر، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک نہ لکھا جائے۔ جو شخص جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے ایسی گستاخی کرے وہ گمراہ ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے نقش اور تصویر پر بسم اللہ لکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، لکھ سکتے ہیں۔ اور جناب مفتی احمد یار خان نعیمی کے صاحبزادے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے نعلین پاک پر
بسم اللہ لکھنا یہ گستاخی ہے، ناجائز ہے، اور ایسا لکھنے والا گمراہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر کیا لکھتے ہیں کہ نقشِ نعلین پاک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے، اس لیے اس فعل شنی سے باز آ جاؤ اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ اب دیکھیے کہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کا یہ فتویٰ احمد رضا خان بریلوی کے گلے کی ہڈی بنا، اور احمد رضا خان بریلوی اس عبارت کی روشنی میں گمراہ اور بے ادب قرار پایا، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے ایک اور کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، نقشۂ نعل پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا۔ یہ کتاب بھی اور یہ رسالہ بھی مفتی اقتدار احمد خان نعیمی نے لکھا ہے، اور یہ العطائے الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ سے ہی اس رسالے کو نقل کیا گیا ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 19 پر کیا لکھا ہے دیکھیے، الجواب بعون العلام الوہاب، قانون شریعت کے مطابق جوتی شریف کا وہ نقشہ کہ جو مشہور ہے کہ یہ آقائے کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کا نقشہ ہے، اس پر اللہ جل مجدہ کا نام لکھنا یا قرآن مجید کی آیت لکھنا، خواہ بسم اللہ شریف ہو یا کوئی اور دوسری آیت ہو، سخت ترین حرام، حرام اشد حرام ہے، حرام حرام اشد حرام ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ تحقیر کا ارادہ ہو تو لکھنے والا کافر ہے، اور اگر لکھنے والا اپنی حماقت اور جہالت سے اسماء الہیہ و آیات قرآنیہ کا درجہ و مرتبہ نقشِ نعلین شریف کے برابر سمجھتا ہو یا کمتر، تو وہ شخص گمراہ اور ضال اور مضل ہے۔ ایسے گمراہ اور گستاخ شخص کے پیچھے نماز پڑھنا غلط، اس کو اپنا پیر و مرشد یا رہنما تسلیم کرنا شرعاً منع اور ناجائز ہے۔ اگر ایسا گستاخ اور بے ادب انسان توبہ نہ کرے، ضد پر اڑا رہے، تو جملہ مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی تو یہ لکھتا ہے کہ نقشِ نعلین پاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے عکس پر، اس کے درمیان اس کے نقش اور تصویر پر بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ عبارت اس نے لکھ دی، مفتی اقتدار احمد خان نعیمی نے جو عبارت لکھی ہے، اس عبارت اور تحریر کی روشنی میں احمد رضا خان بریلوی پر یہ فتویٰ لگا، اور احمد رضا خان بریلوی اس عبارت اور تحریر کی روشنی میں حرام کام کرنے والا، گستاخ اور بے ادب اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص سے قطع تعلق لازم ہے، یہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھیے یہ احمد رضا خان بریلوی خود اپنے ہی مسلک کے علماء کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں بے ادب، گستاخ اور حرام کام کی اجازت دینے والا، اور ناجائز کام کی اجازت دینے والا، اور ظالم و مضل اور حرام کام کرنے والا احمد رضا خان بریلوی ثابت ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔